انہوں نے ایک اور جگہ دیکھ لی تھی جہاں دریا کا پاٹ بہت چوڑا اور گہرائی کم تھی۔ وہ دریا پار کر گئے۔ انہوں نے پیچھے دیکھا، اب شعلے درختوں کو بھی جلا کر آسمان تک پہنچ رہے تھے۔ یہ آگ ہمیں یہ فائدہ دے گی کہ کسی کو ادھر ادھر کی ہوش نہیں رہے گی، عمران نے کہا۔ راجہ جے پال کی اپنی بیٹیاں اغوا ہو گئیں تو وہ انہیں بھی نہیں ڈھونڈے گا۔ صبح طلوع ہوئی تو جہاں 1.5 میل کے علاقے میں راجہ جے پال کی فوج کی رسد اور جنگی سامان کے انبار لگے ہوئے تھے، وہاں راکھ کے ڈھیر پڑے تھے۔ درخت بھی جل گئے تھے، ان میں سے ابھی تک دھواں اٹھ رہا تھا۔ لوگ کبھی تک راکھ پر پانی پھینک رہے تھے کیونکہ یہ راجہ کا حکم تھا۔ مسلمانوں کے گھر لوٹے جا رہے تھے۔ راجہ نے رات کو ہی حکم دے دیا تھا کہ مسلمانوں کے گھروں کی تلاشی لو اور وہاں سے جتنی نقدی اور زیورات ہاتھ آئیں سرکاری خزانے میں جمع کرا دو، اور فوج کے کام کا جو سامان ملے اٹھا لاؤ۔ رات کو جب عمران اور اس کے ساتھی بڑے پنڈت سے رشی کو چھین کر لے گئے تو پنڈت شہر کی طرف چل پڑا۔ وہ آگ سے بے نیاز اپنے مندر میں گیا اور اپنے 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر آگ کی طرف چلا گیا۔ شہر کی ساری آبادی باہر آ گئی تھی۔ شعلوں کی روشنی میں ہر انسان نظر آ رہا تھا۔ ان میں عورتیں بھی تھیں۔ پنڈت اور اس کے آدمی عورتوں کو دیکھتے پھر رہے تھے۔ پنڈت ایک جگہ رک گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ایک نوجوان لڑکی دکھائی اور خود پرے ہٹ گیا۔ کچھ دیر بعد کسی طرف سے گھوڑا گاڑیاں دوڑتی آئیں۔ عورتیں راستے سے ہٹنے لگیں۔ پنڈت کے آدمی نے اس لڑکی کو پکڑ لیا جو پنڈت نے انہیں دکھائی۔ دوسرے آدمی نے لڑکی کی ناک پر کپڑا رکھ دیا اور اسے دھکیلتے گھسیٹتے ہوئے اندھیرے میں لے گئے۔ انہیں کوئی بھی نہ دیکھ سکا۔ وہاں سے اٹھا کر مندر میں لے گئے اور صبح طلوع ہونے سے پہلے اسے ٹیلوں والے مندر میں پہنچا دیا گیا، جہاں وہ رشی کی طرح سب کچھ دیکھتی تھی، مگر اس کا دماغ سوچنے اور سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ہندو مت نہ کبھی مذہب کہلا سکا ہے، نہ یہ آج مذہب ہے۔ یہ تو توہمات، رسومات اور تعصبات کا مرکب ہے جسے اس کے پیشواؤں نے مذہب کہہ دیا تھا۔ اس نام نہاد مذہب میں خدا کا تصور پیدا نہ ہو سکا۔ نہتوں، کمزوروں، بچوں اور عورتوں کو قتل و غارت، حیوانی جذبات پرستی، دھوکہ، فریب اور وعدہ شکنی اس مذہب کے اصول ہیں۔ اس کے پیشواؤں نے اپنی عیاشی کے لیے ایسے ایسے توہمات پیدا کیے جو ان کے پیروکاروں کے ذہن اور دل پر غالب آ گئے اور خدا کی بہت سی شکلیں گھڑ لی گئیں۔ لہٰذا چاند اور سورج گرہن، سیلاب، آگ، سانپ، بندر اور آسمانی بجلیوں وغیرہ کو انہوں نے مختلف دیوتاؤں سے منسوب کر کے ان کی پوجا شروع کر دی۔ آج تک یہ قوم سانپ کی پوجا کرتی ہے۔ راجہ جے پال اس آگ کو جو بھٹنڈا کے جانبازوں نے لگائی تھی اپنے دیوتاؤں کا قہر سمجھتا تھا، اور یہ بھی کہتا تھا کہ یہ غزنی کے جاسوسوں کی کارستانی ہے۔ وہ 2 طرح کی باتیں کرتا تھا۔ کبھی کہتا پنڈت کو بلاؤ، دیوتا سخت ناراض ہیں، ایک کے بجائے 2 لڑکیوں کی قربانی دو فوراً، جلدی، اور اس کے ساتھ ہی چلا چلا کر کہتا مسلمانوں کے گھر جلا دو، ان کے گھر لوٹ کر فوج کو دے دو، ان کی عورتوں کو میرے سامنے لے آؤ۔ دیوتاؤں پر اس کا حکم نہیں چل سکتا تھا۔ وہ جہاں باز جو رسد کے ذخیرے اور اس کے دل میں جو آگ لگا گئے تھے وہ تو اس کی دسترس سے دور چلے گئے تھے۔ اس کے سامنے 5-6 مسلمان لڑکیاں کھڑی تھیں جو اسے پیش کی گئی تھیں۔ یہ شریف گھرانوں کی بیٹیاں تھیں جو مسلمانوں کو سزا دینے کے طور پر گھروں سے زبردستی راجہ کے پاس لے جائی گئی تھیں۔ راجہ تخت پر بیٹھا لڑکیوں کو ایسی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جن میں طنز بھی تھا اور ہوس بھی۔ تم خوش قسمت ہو کہ خوبصورت ہو، راجہ جے پال نے لڑکیوں سے کہا، ورنہ میں تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرتا جس سے تمہاری قوم عبرت حاصل کرتی۔ میں تم پر رحم کرتا ہوں، تمہیں راج محل میں رکھا جائے گا۔ اپنے مذہب کو بھول جاؤ۔ جس روز تمہارے گھر والے ہمیں آ کر بتا دیں گے کہ آگ کس نے لگائی تھی، اس روز تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ اس وقت تک تم… راجہ طنزیہ ہنسی ہنس پڑا۔ ہمارا مذہب تمہارے مذہب کی طرح اتنا گھٹیا نہیں کہ ہم اسے تمہارے حکم سے بھول جائیں۔ ایک لڑکی نے کہا۔ بکواس بند کرو لڑکی، ایک درباری نے گرج کر کہا۔ تم مہاراج کے دربار میں کھڑی ہو، مہاراج ہمارا خدا نہیں، ایک اور لڑکی نے کہا۔
کمزوروں اور عورتوں پر ہاتھ اٹھانے والا مہاراجہ اس قابل نہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں اس کی عزت کریں۔ یاد رکھ مہاراجے، ہم ہنسی خوشی تمہارا ظلم و ستم سہ لیں گے، مگر تیرا انجام بہت برا ہوگا۔ تو زندہ جلے گا، تیرا کوئی دیوتا تجھے بچا نہیں سکے گا۔ تو 2 بار شکست کھا چکا ہے، ایک نہیں 1000 لڑکیاں اندرا دیوی کے قدموں میں ذبح کر دے۔ شکست تیرے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، تو ہمیں سزا دے رہا ہے، ہمارا خدا تجھے سزا دے گا۔ لے جاؤ انہیں، راجہ جے پال نے حکم دیا۔ سپاہی لڑکیوں کو دھکیلتے گھسیٹتے لے گئے۔ سلطان محمود غزنوی خراسان اور بخارا کو سلطنت غزنی میں شامل کر چکا تھا، مگر خانہ جنگی رکی نہیں تھی۔ اس وقت خلافت بغداد کی گدی پر القادر باللہ عباسی بیٹھا تھا۔ اسلامی نظام کے مطابق تمام مسلمان سلطنتیں اور چھوٹی بڑی ریاستیں خلافت کے تحت آتی تھیں، اور خلیفہ کے حکم کی تعمیل ان کے فرائض میں شامل تھی۔ مگر اقتدار کی ہوس اور توسیع پسندی نے مسلمان حکمرانوں کے دلوں سے خلافت کا احترام نکال دیا اور آپس میں عداوت پیدا کر دی تھی۔ خلافت برائے نام مرکز بن کے رہ گیا تھا۔ سبکتگین نے خلافت سے رشتہ نہیں توڑا تھا۔ محمود نے بھی خلافت کی عظمت کو برقرار رکھا۔ خراسان اور بخارا کو سلطنت غزنی میں شامل کر کے سلطان محمود نے خلیفہ کو ان الفاظ کا پیغام بھیجا: قوم نے پہلی خانہ جنگی میں جو زخم کھائے ہیں وہ ابھی مندمل نہیں ہوئے تھے کہ مجھے پڑوس کے مسلمان حکمرانوں کے خلاف ایک اور جنگ لڑنی پڑی۔ انہوں نے سلطنت کے حصے بکھرے کرنے شروع کر دیے تھے اور خود ہی حکمران بن بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں صلح و صفائی کے پیغام بھیجے، انہیں غیر مسلموں کے ہاتھوں میں کھیلنے سے روکا، مگر میری اس امن پسندی کو انہوں نے میری بزدلی سمجھا۔ انہوں نے حالات اتنی جلدی خراب کر دیے کہ میں آپ سے حکم نہ لے سکا۔ مجھے فوری طور پر جنگی کارروائی کرنی پڑی۔ یہ بظاہر خوشخبری ہے کہ میں نے خراسان اور بخارا کو ان باغیوں اور غداروں سے چھین کر سلطنت غزنی میں شامل کر لیا ہے، مگر میں اسے خوشخبری نہیں سمجھتا۔ یہ ایک قومی المیہ ہے کہ ہم آپس میں لڑے اور دونوں طرف وہ فوج ضائع ہوئی جس سے ہمیں سلطنت اسلامیہ کا تحفظ کرنا تھا اور اسلام کے فروغ کے لیے کفرستان کو اسلام کے پرچم تلے لانا تھا۔ میں مرد میدان ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ میری عمر میدان جنگ میں گزر جائے گی اور میری لاش کسی محال سے اٹھائی جائے گی۔ خدشہ یہ ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا تو میرا جہاد رائے گاں جائے گا اور میں خدا کے حضور سرخرو نہیں ہو سکوں گا۔ میں اپنی سلطنت کی توسیع نہیں، اسلام کا فروغ چاہتا ہوں۔ مجھے تاج سر پر رکھ کر تخت پر بیٹھنے کی مہلت ہی کب ملے گی؟ مجھے ہندوستان کے بت للکار رہے ہیں۔ راجہ جے پال ہندوستان کی تمام ریاستوں کی فوجوں سے غزنی پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ میں اس کی طرف بڑھتا ہوں تو میرے مسلمان بھائی میری پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہندو اور مسلمان ایک ہو گئے ہیں۔ کیا آپ سامانیوں، تبرستانیوں، غوریوں اور ایلخانیوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہم سب ایک امت ہیں؟ کیا وہ آپ کی بات ذہن نشین کر لیں گے کہ مرکز سے ٹوٹ کر کوئی ایک بھی مسلمان ریاست باقی نہیں رہ سکے گی؟ خانہ جنگی ابھی ختم نہیں ہوئی، مجھے آپ کی حوصلہ افزائی اور دعا کی ضرورت ہے۔ سلطنت غزنی کی مالی حالت اچھی نہیں رہی، آپ میری مالی مدد نہیں کر سکتے، نہ میں آپ سے مالی مدد مانگوں گا۔ میرے لیے دعا کریں، میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ بغداد سے عباسی خلیفہ کا جواب آیا: آپ کا پیغام پڑھ کر مجھے افسوس ہوا ہے، حیرت نہیں ہوئی۔ ہماری یہ روایت نئی نہیں کہ اپنے اوپر حکمرانی کا نشہ طاری کر کے اپنے مذہب اور ملی اتحاد کو قربان کر دو۔ یہ لوگ جو آپس کے خون خرابے کا باعث بنے ہوئے ہیں، اسلام کو اپنی اغراض کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ اپنے بھائیوں کا خون بہانے کے لیے عیسائیوں اور یہودیوں تک سے مدد لیتے ہیں۔ امت مسلمہ کو اپنی رعایا بنانے کے لیے جھوٹ بول بول کر لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے، اکساتے اور خانہ جنگی کے لیے تیار کرتے ہیں۔ یہ ہماری روایت بن گئی ہے اور یہی ہماری تاریخ بنے گی۔ قوم مسلم کے امراء تخت و تاج کے حصول کی خاطر قوم کو گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنائے رکھیں گے۔
سلطنت اسلامیہ ریاستوں میں بڑھتی چلی جائے گی، کفار انہیں مدد دیتے رہیں گے، جلتی پر تیل ڈالتے رہیں گے اور سلطنت کو ٹکڑوں میں کاٹتے چلے جائیں گے۔ یہ عمرا اور حکمران سمجھ نہیں سکتے کہ مرکز سے کٹ کر ان کی حالت ویسی ہی ہو رہی ہے جیسی درخت سے ٹوٹی ہوئی شاخوں کی ہوتی ہے۔ انہیں پتا پتا ہو کر بکھر جانا اور سوکھ جانا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ شاخیں اسی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر گرتی رہیں تو اسلام کا درخت سوکھ جائے گا۔ خانہ جنگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے اگر آپ کو ایک فیصلہ کن جنگ لڑنی پڑے تو میں آپ کو اس کی اجازت دیتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت میں فتور نہ ہو، آپ قوم کو متحد کریں، آپ کا مقصد اسلام کا فروغ ہونا چاہیے۔ ہندوستان کے مسلمان ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہندوؤں کے ڈر سے اور ان کی فریب کاریوں سے بھی اسلام سے دستبردار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ فرض سونپتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد کو پہنچیں، ان کے وقار کا تحفظ کریں، ہندوستان کے بت توڑ کر وہاں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھیں۔ اگر آپ کی نیت صاف ہوئی اور آپ کے دل میں جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ ہوا تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ سلطانی کے لیے لڑنے والوں کو اگر کامیابی حاصل ہوتی بھی ہے تو وہ عارضی ہوتی ہے، دائمی فتح ان کی ہوتی ہے جو حق پر ہوتے ہیں۔ اس پیغام کے ساتھ خلیفہ نے سلطان محمود کو افغانستان، سیستان اور خراسان کی سلطانی کی سند دے کر اسے یمن الدولہ اور امین الملت کے خطابات عطا کیے۔ مشہور مورخ اور وقائع نگار محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ راجہ جے پال کے دوسرے حملے کو روکنے میں اور اس کے فوراً بعد خانہ جنگی میں سلطان محمود کی فوج کا جہاں جانی نقصان ہوا وہاں مالی نقصان بھی کچھ کم نہ تھا۔ فتح البلاد، سفرنامہ ابو نصر مسکتی اور ابو الفضل کی تحریریں شاہد ہیں کہ محمود کے دربار میں مختلف علوم کے جتنے عالم تھے اور جتنی عمدہ فوج محمود کی تھی اور جتنی عمدہ انتظامیہ تھی، اس کی مثال اس وقت تک کوئی اور مسلمان حکمران پیش نہیں کر سکا تھا۔ مگر فوج اور سول انتظامیہ کے اس اونچے معیار کو برقرار رکھنے پر بہت خرچ اٹھتا تھا۔ ہندوستان میں اور اڑوس پڑوس کے دیگر ممالک میں جو جاسوسی کے نظام قائم کیے گئے تھے اس کے اخراجات بھی خاصے زیادہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان محمود کو مالی پریشانیوں نے گھیر لیا۔ انہی دنوں جب سلطان محمود غزنوی ایک طرف خانہ جنگی میں الجھا ہوا تھا، دوسری طرف ہندوستان کا لشکر غزنی پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا، تیسری طرف مالی پریشانی اور چوتھی طرف یہ عالم کہ جن سے مالی اور فوجی مدد ملنی چاہیے تھی وہ اس کے دشمن ہو گئے تھے۔ ایک روز اس کے غزنی کے دربار میں دو اجنبی آئے۔ یہ سیستان کے ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے گاؤں کو پانی دور سے ملتا تھا۔ انہوں نے گاؤں سے دور ایک ویرانے میں کنواں کھودنا شروع کیا۔ زمین کی سطح کی حالت بتاتی تھی کہ پانی زیادہ گہرائی میں نہیں ہوگا اور زمین نرم ہوگی، مگر 3 ہاتھ نیچے تک کھدائی کی تو آگے زمین پتھروں جیسی سخت ہو گئی۔ سلطان خراسان و سیستان، ایک مسافر نے کہا، اگر زمین صرف سخت ہوتی اور پتھر کی سلیں ہوتی تو ہم کھدائی ترک کر دیتے۔ ہم حیران اس پر ہوئے کہ جس نے ہماری کدالوں کو روک لیا ہے وہ چمکتی ہوئی کوئی چیز ہے۔ یہ پتھر نہیں ہو سکتے، پتھروں میں ایسی چمک نہیں ہوتی، یہ کوئی دھات ہے اور یہ کسی پرانے بادشاہ کا مدفون خزانہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جہاں مدفون خزانہ ہوتا ہے وہاں جنات اور خزانہ دفن کرنے والوں کی بدروحیں موجود رہتی ہیں۔ ہم یہ عرض لے کر آئے ہیں کہ اگر یہ خزانہ ہی ہے تو یہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ گاؤں والوں پر خوف طاری ہے، کوئی بھی خزانے کے قریب نہیں جاتا۔ ہمیں ایک بزرگ نے کہا ہے کہ سلطان کو اطلاع دے دی جائے۔ سلطان محمود نے اسی وقت ان آدمیوں کے ساتھ اپنے دربار کے 2 عالموں اور فوج کے 2-4 حاکموں کو اس حکم کے ساتھ بھیج دیا کہ جنات اور بدروحوں سے ڈرنے کے بجائے مزید کھدائی کریں اور معلوم کریں کہ یہ کیا ہے۔ کچھ دنوں بعد سلطان محمود کو اطلاع دی گئی کہ یہ مدفون خزانہ نہیں بلکہ سونے کی کان ہے جو سطح زمین سے صرف 4-5 ہاتھ نیچے ہے۔ محمد قاسم فرشتہ اور گردیزی کے مطابق اس کی کھدائی کی گئی تو خاصے وسیع علاقے میں سونا برآمد ہوا۔ اس کان کی شکل درخت کی سی تھی،
جیسے درخت گرا کر زمین میں دفن کیا گیا ہو۔ کان درخت کے ٹہنوں اور ٹہنیوں کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ یہ خالص سونا تھا جو کسی بادشاہ کا مدفون خزانہ نہیں تھا بلکہ زمین کا معدنی خزانہ تھا۔ مذکورہ مورخ لکھتے ہیں کہ محمود کے دور حکومت میں اس کان سے سونا نکلتا رہا۔ اس کی وفات کے بعد جب اس کا بیٹا مسعود اس کا جانشین ہوا تو وہ اپنے باپ کے الٹ ثابت ہوا۔ اس نے اپنے آپ کو روایتی بادشاہ بنا لیا۔ سلطان محمود نے سلطنت غزنی کو خدا کے جس راستے پر ڈالا تھا وہ راستہ اس کے بیٹے کے دور میں عیش و عشرت اور گناہوں کی تاریکی میں گم ہو گیا۔ سونے کی اس کان کی دولت رقص و سرور کی محفلوں میں اڑنے لگی۔ ایک رات شدید زلزلہ آیا۔ زلزلے کا مرکز یہی مقام تھا جہاں سے سونا برآمد ہو رہا تھا۔ وہاں سے زمین پھٹ گئی، پھر زمین بیٹھ گئی اور کان کا پورا علاقہ زمین کے پیٹ میں چلا گیا۔ مسعود نے دور گہرائی تک زمین کھود ڈالی، اسے مٹی اور پتھروں کے سوا کچھ نہ ملا۔ یہ کان جب برآمد ہوئی تھی اور سلطان محمود غزنوی کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ خالص سونا ہے تو وہ اپنے پیر و مرشد ابو الحسن خرقانی کے ہاں حاضری دینے گیا اور انہیں بتایا کہ اس کے باپ نے اس کی پیدائش سے پہلے خواب میں ایک درخت دیکھا تھا جو گھر کے ایک کمرے سے اٹھا، چھت پھاڑ کر اوپر گیا اور اس نے آدھی دنیا پر اپنے ٹہنوں اور ٹہنیوں کا چھاتا پھیلا دیا تھا، اور اس کے بعد میں پیدا ہوا۔ محمود نے کہا، اس خواب کی تعبیر یہ بتائی گئی تھی کہ میں دور دور تک اسلام کی روشنی پھیلاؤں گا۔ اب سونے کی جو کان برآمد ہوئی ہے اس کی شکل بھی درخت کی سی ہے۔ کان گہرائی میں نہیں گئی، سطح زمین کے ساتھ ساتھ درخت کی شاخوں کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ پیر و مرشد، مجھے بتائیے کہ یہ خدائے ذوالجلال کا کوئی اشارہ ہے یا کیا ہے؟ جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، اس کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ ابو الحسن خرقانی نے کہا، اور جو تمہارے دل میں ہے خدا کو اس کا بھی علم ہے۔ خدا تمہارے متعلق وہ بھی جانتا ہے جو تم خود بھی نہیں جانتے۔ درخت ایک اشارہ ہے جو تمہیں نہیں، ہر سلطان اور بادشاہ کو سمجھنا چاہیے۔ خدا ایسے اشارے صرف انہیں دیا کرتا ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں۔ تم نے اگر دل میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگہ دے رکھی ہے تو اس کے اشارے کو سمجھو۔ تم نے خدا کی راہ میں جہاد کیا، تم نے انہیں بھی شکست دی جو مسلمان ہوتے ہوئے دین مسلم سے منحرف ہوئے اور تخت و تاج کی خاطر حزب اللہ کا خون حزب اللہ کے ہاتھوں بہا دیا۔ تم نے فتح پائی مگر اتنے بدحال ہوئے کہ درم و دینار کے محتاج ہوئے۔ تم نے کہا کہ صرف اللہ سے مدد مانگوں گا، بس اللہ نے تمہاری مدد کی، اپنی زمین کا سینہ چیر کر تیری جھولی بھر دی اور سونا درخت کی شکل میں دیا۔ ہر سلطان کو درخت کی مانند ہونا چاہیے، ایسے درخت کی مانند جو دھوپ کے جھلسے ہوئے انسانوں کو ٹھنڈی چھاؤں مہیا کرتا ہے۔ زندگی کے کٹھن سفر کے تھکے ہوئے لوگ درخت کے نیچے آ گرتے اور سستاتے ہیں۔ تھکن سے چور جسم تر و تازہ ہو جاتے ہیں تو مسافر پہلے سے زیادہ کٹھن سفر کے قابل ہو جاتے ہیں۔ درخت اپنی روزی زمین سے حاصل کرتا ہے، انسان کا خون نہیں چوستا، زمین سے نمی لیتا اور لوگوں کو چھاؤں دیتا ہے، لوگوں سے لیتا کچھ نہیں۔ محمود، ٹھنڈی چھاؤں والے گھنے درخت کو تصور میں لاؤ، اس کی خوبیاں تمہارے سامنے نکھرتی آئیں گی۔ خدا کا یہ اشارہ نہیں، حکم ہے کہ اپنے آپ میں یہ خوبیاں پیدا کرو۔ یہ ذہن میں رکھ لو کہ انسان بڑا بے وفا اور اوچھا ہے، درخت کو کاٹ لیتا ہے، درخت انسان کو نہیں کاٹتا۔ درخت کٹ جائے تو انسان کے کام آتا ہے، اس کا پلنگ بنتا ہے، اندھے اور لنگڑے کی لاٹھی بنتا ہے، سلطان کا تخت بنتا ہے۔ مگر یاد رکھو محمود، جب سلطان اپنے آپ کو انسانوں کا حاکم اور روزی رساں بنا کر اپنے آپ کو درخت کی صفات سے محروم کر لیتا ہے تو تخت الٹتے دیر نہیں لگتی۔ انسان کو دو چیزیں شیطان بناتی ہیں، سونا اور سلطانی۔ وہ انسان بھی شیطان بن جاتا ہے جسے یہ دونوں چیزیں تو حاصل نہ ہوں لیکن وہ اپنے دل میں ان کی ہوس پیدا کر لے۔ جس سر پر سلطانی کی دستار رکھ دی جائے وہ سر جتنا خدا کے آگے جھکے اتنا ہی بندوں کے آگے جھکے، اگر نہیں تو ایسے سلطان کے رکوع و سجود رائیگاں جاتے ہیں، کیونکہ یہ دکھاوے کے ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کو فریب دینے کے لیے ہوتے ہیں۔
جس نے اللہ کے بندوں کو جسمانی اور روحانی بھوک دی وہ اللہ کے حضور جا کر دوزخ کو روانہ ہوا، جہاں اس کی رعایا کی آہیں اور فریادیں اور رنج و آلام جو سلطان نے دیے وہ سب انگارے بن کر اسے جلاتے رہیں گے، بچھو بن کر اسے ڈستے رہیں گے۔ تو نے خدا سے مدد مانگی، خدا نے تجھے مدد دی، مگر دیکھ اور سوچ کہ تو خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر نہیں، آسمان سے اتارا ہوا فرشتہ نہیں۔ پھر خدا نے اپنی زمین کا سینہ چاک کر کے تیری سلطنت کو سونے میں کیوں نہلا دیا؟ یہ سونا تیرا نہیں، تیری سلطنت کا ہے۔ یہ سونا تیری سلطنت کی توسیع کے لیے ہے۔ اگر تو تخت و تاج کے نشے میں بھول جائے گا تیرے فرائض کیا ہیں اور بندوں کے کتنے حقوق تیرے سر ہیں، تو زمین اپنی دولت نگل جائے گی۔ جو خدا دیتا ہے وہ لے بھی لیتا ہے۔ اس اشارے کو سمجھو محمود۔ اپنے پیر و مرشد ولی ابو الحسن خرقانی سے روحانی فیض حاصل کر کے سلطان محمود نے اپنی توجہ سلطنت کی انتظامیہ اور فوج پر مرکوز کر دی۔ اس نے قوم کو اتنا خوشحال کر دیا کہ لوگ اپنے بیٹوں کو فوج میں بھیجنے لگے۔ سلطان محمود نے حقوق العباد پر سب سے زیادہ توجہ دی۔ سلطان محمود کو ہندوستان کی اطلاع کا انتظار تھا۔ ادھر سے کوئی اطلاع نہ آنے کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ راجہ جے پال شکست تسلیم کر کے بیٹھ گیا ہے۔ سپہ سالار نے کہا، اس صورت میں ہمیں ہندوستان پر حملے کی تیاری کرنی چاہیے۔ وہ حملہ ضرور کرے گا۔ سلطان محمود نے کہا، میں اسے یہ تاثر دینا چاہتا ہوں کہ میں اس کے ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ وہ اپنے ملک سے دور ہمارے میدان میں آ کر لڑے؟ اگر مجھے اس کی پیش قدمی کی اطلاع قبل از وقت مل گئی تو میں اسے اپنی پسند کے میدان میں لڑاؤں گا۔ اب تک لاہور سے کسی نہ کسی کو آ جانا چاہیے تھا۔ سپہ سالار نے کہا، ہمارے آدمی پکڑے نہ گئے ہوں، چند دن اور انتظار کر لو۔ سلطان محمود نے کہا، اگر کوئی اطلاع نہ آئی تو میں یہاں سے آدمی بھیج دوں گا۔ لاہور سے اطلاع جا رہی تھی۔ عمران بلازری، نظام و ریزی، قاسم بلخی، اس رات جگموہن، اس کی بہن رشی اور فاطمہ کو ساتھ لے کر لاہور سے نکلے تھے۔ جس رات بٹھنڈا کے جاسوس جانبازوں نے لاہور میں راجہ جے پال کی رسد کو نظر آتش کیا تھا، بڑے پنڈت نے رشی کی جگہ اسی رات ایک اور لڑکی اغوا کروا لی تھی اور اسے ٹیلوں والے مندر میں پہنچا دیا تھا۔ یہ لڑکی ہوش میں تھی، سب کو دیکھتی تھی، اسے جو کہتے تھے وہ کرتی تھی۔ ایک پنڈت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا رہتا تھا، مجھے اندرا دیوی کے چرنوں میں قربان کر دو، مہاراج جے پال کے ماتھے پر میرے خون کا تلک لگا دو، میرے خون کی چمک دشمن کو اندھا کر دے گی۔ یہ ایک پراسرار سا عمل تھا جس میں سے لڑکی کو گزارا جا رہا تھا۔ اس کے گرد اس کی عمر کی لڑکیاں ناچتی اور گاتی رہتی تھیں۔ لڑکی کو خاص قسم کی غذا دی جاتی تھی اور اسے کوئی ایسی چیز کھلائی جاتی تھی جس کے اثر سے اس کا ذہن اپنے قبضے میں نہیں رہا تھا۔ 3-4 دنوں بعد اس نے وہی کہنا شروع کر دیا جو اس کے ذہن میں ڈالا جاتا رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر ہپنوٹائز ہو چکی تھی۔ ایک روز راجہ جے پال کو پنڈت ٹیلوں والے مندر میں لے گئے۔ اسے پنڈتوں اور سادھوؤں کے جلوس میں مندر کے اندر کئی ہاتھوں والی دیوی کے بت کے آگے لے جا کر دوزانوں بٹھا دیا گیا۔ مندر کی کنواریوں نے اس پر پھول نچھاور کیے، پنڈتوں نے بھجن گائے۔ لڑکی کو ایسے لباس میں راجہ کے سامنے لایا گیا جس میں وہ پری لگتی تھی۔ لڑکی نے بازو پھیلا کر کہا، مجھے اندرا دیوی کے چرنوں میں قربان کر دو، مہاراج جے پال کے ماتھے پر میرے خون کا تلک لگاؤ۔ لڑکی نے اس عمل کے زیر اثر جو اس پر کیا جاتا رہا تھا سر جھکا دیا۔ ایک پنڈت نے راجہ جے پال کی نیام سے تلوار نکالی، اسے راجہ کے سر پر پھیرا اور ایک ہی وار سے لڑکی کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا۔ مندر کے گھڑیال اور گھنٹیاں بجنے لگیں۔ تمام پنڈت، سادھو اور لڑکیاں ہاتھ جوڑ کر دیوی کے بت کے آگے جھک گئیں۔ بڑے پنڈت نے لڑکی کے خون میں انگلی ڈبو کر راجہ جے پال کے ماتھے پر خون کا تلک لگا دیا۔ راجہ جب ان کے پراسرار اور ڈراؤنے ٹیلوں سے باہر آیا تو اس کی گردن تنی ہوئی تھی اور چہرے پر ایسی رونق تھی جیسے اس نے غزنی کی سلطنت فتح کر لی ہو اور محمود غزنوی نے اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔
اس نے اسی روز جلے ہوئے سامان کی کمی پوری کرنے کے احکام جاری کر دیے، جو اتنے سخت تھے کہ اس کی ریاست کے گھر خالی ہو گئے۔ کسانوں کے ہاں اتنا ہی اناج رہنے دیا گیا کہ وہ صرف زندہ رہ سکے۔ ہندو رعایا تو پہلے ہی راجا کا خزانہ بھر رہی تھی۔ مندروں میں پنڈتوں نے لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف ایسی نفرت بھر دی تھی کہ اسے مذہب کا فریضہ اور جنون بنا دیا گیا۔ ہندو عورتوں نے زیورات تک راجا کو دے دیے۔ راجا خود ہندو ریاستوں کے مہاراجوں سے ملنے اور فوجی مدد لینے کو نکل کھڑا ہوا۔ اس نے جیسے قسم کھا لی تھی کہ اب وہ شکست کھا کر نہیں آئے گا اور غزنی کو ہر قیمت پر اپنی راجدھانی بنائے گا۔ عمران کا قافلہ، جس میں نظام اور ایزی، قاسم بلخی، جگ موہن، رشی اور فاطمہ شامل تھے، راوی پار کر کے رات بھر چلتا رہا اور وہ لاہور سے بہت دور نکل گئے۔ عمران جاسوس تھا، راستوں سے واقف تھا، اپنے قافلے کو عام راستے سے دور ہٹ کر لے جا رہا تھا۔ ایک گھنے جنگل میں صبح طلوع ہوئی، رشی گھوڑے پر ہی سو گئی تھی۔ عمران نے سب کو وہیں آرام کرنے کے لیے روک لیا تھا۔ سب رات بھر کے جاگے ہوئے تھے۔ گھوڑوں کو بھی آرام، چارے اور پانی کی ضرورت تھی۔ ان کا سفر بہت لمبا تھا اور یہ مسافت چوری چھپے طے کرنی تھی۔ رشی کو گھوڑے سے اتارا گیا تو بھی اس کی آنکھ نہ کھلی، اسے لٹا دیا گیا۔ سب لیٹ گئے اور فوراً ہی گہری نیند سو گئے۔ کچھ دیر بعد فاطمہ نے عمران بلازری کو جگایا اور اسے پرے لے گئی۔ تم اس ہندو لڑکی کو بھی ساتھ لے جا رہے ہو اور مجھے بھی؟ فاطمہ نے کہا۔ میرا مستقبل کیا ہوگا؟ اس وقت میرے سامنے سلطنت غزنی کا مستقبل ہے، عمران نے جواب دیا۔ اپنے ملک میں پہنچ کر تمہارے مستقبل کے لیے سوچوں گا۔ میرے فرض کے راستے میں نہ آؤ، میرے دل میں وہم بھر گیا ہے اور مجھے یہ ڈرا رہا ہے۔ فاطمہ نے کہا، تم اپنے ملک کا فرض ادا کر رہے ہو۔ میں نے تمہاری جو مدد کی ہے وہ تمہاری خاطر کی ہے۔ میں نے جو گناہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے کیا تھا اس کا کفارہ اسی طرح ادا کیا ہے جس طرح تم نے کہا تھا۔ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ تمہیں رشی مل گئی ہے، مگر تم مجھے نہیں مل سکو گے۔ اسے تم اپنے لیے لے جا رہے ہو۔ کیا تمہاری روح کو چین نہیں آیا؟ عمران بلازری نے پوچھا۔ یہی رشی تمہیں چڑیل بن کر ڈرا رہی تھی، اب یہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں اس سے ڈر تو نہیں آتا؟ تمہاری روح پر اب کوئی گناہ کا بوجھ نہیں رہا۔ میرے ساتھ روح کی باتیں نہ کرو عمران، فاطمہ نے نیند اور تذبذب سے بوجھل آواز میں کہا۔ میرا جسم بیچا گیا تھا، مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ جو کچھ ہے جسم ہے۔ سنو فاطمہ، عمران نے جھنجھلا کر کہا، معلوم ہوتا ہے ہماری راہیں جدا اور ہماری منزلیں جدا ہیں۔ میں تمہیں اپنا بھید بتا دیتا ہوں، میں خدا کی راہ میں لڑنے والا سپاہی ہوں۔ میں تمہارے ملک کا رہنے والا نہیں، میں غزنی کے علاقے کا باشندہ ہوں اور میں غزنی کا جاسوس ہوں۔ یہ دونوں مسلمان اس فوج کے عہدیدار ہیں جس نے راجہ جے پال کو 2 بار شکست دی ہے۔ یہ دونوں پکڑے گئے تھے اور لاہور میں راجہ کی قید میں تھے، میں نے انہیں فرار کرایا ہے۔ تم جسم کے حسن اور جسم کی خواہشات پر قربان ہوئی جا رہی ہو، ہم جسمانی خواہشات قربان کر چکے ہیں۔ یہ بہن بھائی ہندو ہیں اور اپنے مذہب سے منحرف ہو چکے ہیں۔ یہ فرض بھی میں نے اپنے اوپر لے لیا تھا کہ انہیں کفر سے نکالوں۔ اب تمہیں ثابت کرنا ہے کہ اسلام ایک عظیم مذہب ہے۔ اب جسم کی باتیں چھوڑ دو، ہم دشمن کے ملک سے گزر رہے ہیں، موت ہمارے تعاقب میں ہے۔ تمہیں اپنے مذہب کی عظمت پر قربان ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ عمران جذباتی انداز سے حقیقت کی باتیں کر رہا تھا، مگر فاطمہ کے چہرے پر اکتاہٹ سی تھی، جیسے عمران کی بات اس کی سمجھ سے بالا تر ہو، یا وہ سمجھنا ہی نہ چاہتی ہو۔ اس کے خیالوں میں اپنا ماضی تھا جس میں وہ عمران کے حال اور غزنی کے مستقبل کو فنا کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اس نے کوئی بات کی تو دیکھا عمران اس کی طرف متوجہ نہیں، اس کی نظریں اپنے سامنے کہیں اور جمی ہوئی تھیں۔ عمران کے منہ سے سرگوشی نکلی، رشی، اور وہ اٹھ کر چل پڑا۔ فاطمہ نے دیکھا رشی آہستہ آہستہ اس طرح چلی آ رہی تھی جیسے خواب میں چل رہی ہو۔ عمران آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کی طرف گیا۔ رشی نے قریب آ کر باہیں عمران کے گلے میں ڈال دیں، پھر چہرہ اس کے سینے سے لگا کر بچے کی طرح گال اس کے سینے سے رگڑنے لگی۔
عمران نے اس کا سر اٹھایا